ایپیسوڈ 10۔ وہ اوائل اکتوبر کی ایک خوبصورت شام تھی۔ شام بھی کیا تھی، سبک سبک کر چلتی دھیرے دھیرے ڈھلتی رات بن رہی تھی۔ 8 بج رہے تھے لیکن ابھی بھی مکمل تاریکی نہیں چھائی تھی۔ یہ اہل لندن کے لیے قدرت کا ایک خاص تحفہ ہے۔ یہاں سورج کم کم درشن دیتا ہے۔ سردیوں میں بالخصوص آسمان بادلوں کی اتنی مضبوط چادر اوڑھ لیتا ہے کہ سورج جیسا سورما بھی اس میں شگاف نہیں ڈال سکتا، اور اس کا بدلہ سورج یوں لیتا ہے کہ جب ظاہر ہو جاتا ہے تو آسانی سے اپنے اثرات غائب نہیں ہونے دیتا۔ جس طرح ایک نیک آدمی کے مرنے کے بعد بھی اس سے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے، بالکل اسی طرح لندن میں رات ہو جانے کے بعد بھی سورج کی روشنی باقی رہتی ہے۔ تاریکی کو اپنا راج پاٹ قائم کرنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ وہ بھی اکتوبر کی ایک شام تھی، سو خوبصورت تھی۔ معمول کے مطابق آسمان پر پیلے، نیلے اور سرمئی رنگوں کے امتزاج بکھرا تھا۔ سردی بھی اوقات میں تھی اور گرمی بھی۔ موسم بے حد معتدل تھا جو طبیعت کو بھلا لگ رہا تھا۔ امائمہ کو 6 ماہ گزارنے کے بعد یہ احساس ہو گیا تھا کہ لندن کی فطرت میں آوارگی ہے۔ شہریت، مذہب، قومیت کی تخصیص کے بغیر سب لوگ تفریح پر جانا پسند کرتے تھے۔ اسی حساب سے یہاں آؤٹنگ اٹریکشنز تھیں، جیسے میوزیم، پارکس، پلے لینڈز، آرٹ گیلریز، تھیٹرز۔ غرض دیکھنے کے لیے اتنا کچھ تھا کہ وہ حیران ہو جاتی، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود لوگ ان چیزوں سے اکتا جاتے تھے۔ اور پھر ایک اور چیز تھی جو ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لیتی تھی۔ سپر مارکیٹس، سپر سٹورز، شاپنگ مالز، بیوٹی کلینکس اور فیشن ہاؤسز کی یہاں بھرمار تھی۔ سیاحوں کے لیے یہ جگہ کسی ونڈر لینڈ سے کم نہیں تھی، مگر سیاحوں کی یہ جنت بے حد مہنگی تھی۔ سو وہ لوگ جن کا تعلق ترقی پذیر قوموں سے تھا وہ یہاں رہتے تھے تو بچت کے کئی درمیانی راستے بھی انہوں نے ڈھونڈ نکالے تھے۔ وہ لوگ شاپنگ مالز میں جاتے تھے، گھومتے تھے اور بغیر شاپنگ کیے واپس آ جاتے تھے، کیونکہ ایسی جگہوں پر شاپنگ کرنا صرف ارب پتی عرب شیوخ کا حق تھا۔ امائمہ کو اب سمجھ میں آیا تھا کہ عربوں کو دراصل عربوں لکھنا اور پڑھنا چاہیے۔ اس نے دیکھا کم لیکن سنا بہت تھا کہ عرب شیخ ایک پرفیوم کی ننھی سی شیشی خریدنے پر سینکڑوں پاؤنڈز بہت آرام سے خرچ کر دیتے ہیں۔ عربوں کی پراپرٹی عربوں کے لیے بہت عام سی بات تھی۔ کئی عرب شیوخ کی یہاں ذاتی پراپرٹی تھی۔ مہنگے مہنگے سٹورز پر عربوں کا رش اور عربوں کا ہی روپیہ نظر آتا تھا۔ ماس کمیونیکیشن میں اس نے پرنٹ میڈیا میں اسپیشلائزیشن کی تھی۔ اسے ان چیزوں میں بہت دلچسپی محسوس ہوتی تھی۔ عمر کو اس طرح کی چیزوں میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی، لیکن وہ امائمہ کی خاطر ایسی کتابیں اور میگزینز ڈھونڈ کر لاتا رہتا تھا جن میں یہاں کے معاشرتی مسائل اور سماجی زندگی کے متعلق تفصیلات ہوتی تھیں۔ اس نے امائمہ کو پبلک لائبریری کا روٹ بھی سمجھا دیا تھا، لیکن وہ اکیلی کہیں آتے جاتے کتراتی تھی۔ ابھی جبکہ عمر اسے آتے جاتے روٹس کے متعلق سمجھاتا رہتا تھا جس میں وہ قطعی دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ عمر چاہتا تھا کہ وہ اتنی خود مختار ہو جائے کہ کہیں بھی جانا چاہے تو آ جا سکے، لیکن 6 ماہ گزر جانے کے بعد بھی امائمہ ابھی تک اتنی سوشل نہیں ہو پائی تھی کہ اطمینان سے ممی کے گھر کے علاوہ کہیں جانے میں دلچسپی لیتی۔ وہ ہمیشہ عمر کے ساتھ جانے میں خوش رہتی تھی، حالانکہ ان کی دلچسپیاں اور شوق مختلف تھے۔ عمر فلم تھیٹر کا دلدادہ تھا، اس کی دلچسپی آرٹ میں تھی۔ اسے جب وقت ملتا تھا وہ پینسل لے کر بیٹھ جاتا تھا۔ اسے اسکیچنگ میں مزہ آتا تھا۔ اس نے امائمہ کو بطور خاص چند اچھی آرٹ گیلریز بھی دکھائی تھیں، لیکن وہ اخبار یا کتاب پڑھنے میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ اخبار میں اسے صرف کھیل کے صفحے میں دلچسپی ہوتی تھی، یا وہ ان اشتہارات کو شوق سے پڑھتا تھا جن میں نئے نئے ڈرامہ اور تھیٹرز کی پبلسٹی ہوتی تھی۔ ان دونوں کی ذہنی ہم آہنگی ایسی تھی کہ ایک دوسرے کی خاطر وہ ایک دوسرے کی دلچسپیوں میں دلچسپی لے ہی لیا کرتے تھے۔
لیکن ہرے بھرے خوبصورت وسیع اور اس پارکس میں چہل قدمی کرنا ان دونوں کو ہی مرغوب تھا۔ گھنٹوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے وہ لمبے لمبے راستوں پر بغیر بھٹکے اور اکتائے چل سکتے تھے۔ 200 ایکڑ یا اس سے بھی زیادہ رقبے پر پھیلے لندن شہر کے پارکس دنیا جہاں کی دلچسپیاں لیے ہوئے تھے۔ ان دلچسپیوں میں عمر اور امائمہ کو سب سے زیادہ پسند ان پارکس میں بنے انتہائی خوبصورت اور حیران کن راستوں یعنی واک ویز پر ٹہلنا تھا۔ رچمنڈ پارک میں وہ پہلے بھی آ چکے تھے اور اب بھی امائمہ کی فرمائش پر عمر اسے یہاں لایا تھا۔ رچمنڈ کے علاقے کی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ اس کے دو طرف دریائے ٹیمز لگتا ہے۔ دریائے ٹیمز سے چھوٹے چھوٹے تالاب ٹائپ نہریں ان گزرگاہوں سے گزرتی تھیں جن پر پل بنے تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے پل بے حد قابل ستائش تھے۔ امائمہ اور عمر بھی اس وقت جب سورج کی روشنی مورچوں سے بھاگ رہی تھی ایک پل پر سے دھیرے دھیرے گزر رہے تھے۔ وہ دونوں نسبتاً کم رش تلاش کرتے اس طرف آئے تھے اور پھر ایک جگہ رک کر نیچے جھانکنے لگے۔ میں نے تمہارے ساتھ ہمیشہ ایسی زندگی گزارنے کا خواب دیکھا تھا، عمر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ موسم اور ماحول دونوں ہی طبیعت کو بشاش کرنے میں سازگار ثابت ہوتے ہیں اور اگر من چاہا ساتھی ساتھ ہو تو دل جھوم جھوم کر پورے وجود پہ خوشگوار اثرات مرتب کر دیتا ہے۔ پانی گدلا تھا مگر اس وقت وہ بھی بھلا لگ رہا تھا۔ تم ہمیشہ سے میرے خواب دیکھ رہے ہو کیا؟ امائمہ نے مسکراتے ہوئے اسے چڑانا چاہا۔ آف کورس مائی ڈیئر، میرا اور تمہارا تعلق ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے سے ہے۔ سنا ہے جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں اور ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے آسمانوں پر ہماری روحیں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہارے اس سن 1901 کے ڈائیلاگ پر یقین کر لینا چاہیے۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے امائمہ ابھی بھی شرارت کے موڈ میں تھی۔ اوئے! وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے اس کی جانب مڑا پھر لہجے پہ زور دیتے ہوئے بولا، یہ ڈائیلاگ نہیں ہے، میرے دل کی آواز ہے ظالم لڑکی۔ اچھا، تمہارے دل کی آواز میرے بارے میں اور کیا کہتی ہے؟ ہنسی چھپاتے ہوئے وہ پوچھ رہی تھی، حالانکہ عمر اس کے بارے میں اپنے احساسات کبھی نہیں چھپاتا تھا۔ وہ کافی ایکسپریسو انسان تھا لیکن امائمہ کا دل چاہتا تھا کہ وہ بار بار اس کے منہ سے سنے۔ یہ صرف انسانی فطرت کا معاملہ نہیں ہے، محبت کو بھی دہرائے جانا پسند ہے۔ کیا سننا چاہتی ہو؟ وہ مزید اس کے قریب کھسکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہی جو تمہارے دل کی آواز ہے۔ امائمہ کے چہرے پر میٹھی سی مسکراہٹ بڑھ رہی تھی۔ اچھا، عمر نے سابقہ انداز میں کہا، پھر رخ موڑ کر سیدھا ہوا تھا۔ اب وہ اس انداز میں کھڑا تھا کہ امائمہ تو نیچے جھانک رہی تھی مگر عمر سیدھا کھڑا تھا۔ تو سنو پھر میرے دل کی آواز۔ امائمہ نے اچانک بے حد قریب سے اس کی آواز سنی تھی، دھک 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 دھک۔ وہ اس کے کان میں پہلے سرگوشی کے سے انداز میں بولا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کی آواز بلند ہوتی گئی اور آخر میں اس کی آواز کافی بلند ہو گئی تھی۔ امائمہ نے پہلے ناک سکیڑی پھر مصنوعی انداز میں اسے گھورا، کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے منہ سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا تھا۔ عمر نے اس کا ساتھ دیا۔ تم شاید کچھ اور سننا چاہ رہی تھی؟ ہنسی رو کر اس نے پوچھا۔ جی نہیں، یہی کافی ہے۔ امائمہ کی ہنسی رکی نہیں تھی۔ نہیں، سیریسلی، اگر ایسی بات ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ وہ چڑھانے سے باز نہیں آیا تھا۔ امائمہ نے نفی میں گردن ہلائی، منہ سے کچھ نہیں بولی مگر چہرے پر اندرونی خوشی کی سنہری سنہری کرنیں تھی۔ عمر بھی مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا سر اس کے سر سے ٹکرایا۔ یہی خواب دیکھا کرتا تھا میں کہ تم ہمیشہ ایسے ہی میرے ساتھ ہنستی مسکراتی رہو، خوش رہو۔ میرے لیے یہ بہت معنی رکھتا ہے کہ تم خوش ہو، میرے ساتھ خوش ہو۔ تمہارے چہرے کی یہ مسکراہٹ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ امائمہ نے خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کیا۔ عمر کی یہی محبت تھی جسے ہلکا پھلکا کر دیتی تھی اور پھر کہنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں بچتا تھا۔
اب بھی وہ گنگ رہ گئی تھی، لیکن اس کا دل اس کا رواں رواں اس محبت پر رب کا شکر گزار ہو رہا تھا۔ اب خاموش ہی رہنا ہے کیا؟ عمر نے اس کا ہاتھ تھام کر قدم آگے بڑھانے کا اشارہ کیا تھا۔ نہیں، میں سوچ رہی تھی کہ اگر اس لمحے میں تمہیں آئی لو یو کہوں تو تمہیں بہت گھسا پٹا لگے گا، ہے نا؟ شرارتی سی مسکراہٹ امائمہ کے لبوں پر مستقل ڈیرا ڈالے ہوئے تھی۔ وہ واپسی کے لیے چل رہے تھے، لیکن رفتار دونوں کی آہستہ تھی۔ جی نہیں، بالکل نہیں لگے گا، عمر نے ہونٹ بیچ کر انکار کیا۔ اس کا مطلب کہہ دوں؟ وہ ہنسی رو کر پوچھ رہی تھی۔ آف کورس، عمر کے لہجے میں قطعیت اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ آر یو شیور؟ اس نے ایک مرتبہ پھر پوچھا۔ او ہو، کہنا ہے تو کہہ دو، نہیں کہنا تو مت کہو۔ ایک آئی لو یو کہنے میں جتنی دیر تم لگا رہی ہو نا، اتنی دیر میں یہاں طلاق بھی ہو جایا کرتی ہے۔ توبہ، کیسی سست لڑکی ہے! وہ ناک چڑھا کر بولا تھا۔ میری سستی پر توبہ کرنے کی بجائے یہاں کے لوگوں کی تیزی پر افسوس کرو۔ ہمارے مشرق میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی تھی۔ اس کا مطلب سارے مشرقی لڑکیاں آئی لو یو کہنے میں اتنی ہی دیر لگاتی ہیں، اور وہ بھی اپنے شوہروں کو؟ ہاں نا، حیا بھی کوئی چیز ہے۔ یہ کوئی بات ہے کہ بلا وجہ ان سینسرڈ باتیں کرتے رہو؟ مائی گاڈ، امائمہ کی بچی، اس میں ان سینسرڈ کیا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے کوئی بڑا کسی بچے کی احمقانہ بات پر ہنس رہا ہو۔ یہی تو بات ہے جو تم مغرب والے کبھی نہیں سمجھو گے۔ وہ اٹھلا کر بولی تھی اور فخر سے کندھے بھی اچکائے تھے۔ ارے توبہ، معاف کرو بی بی، ہمیں نہ سمجھ ہی رہنے دو۔ عمر نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، لیکن امائمہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اسی دوران ان کے آگے بازوؤں میں بازو ڈال کر چہل قدمی کرتا جوڑا رک گیا تھا۔ ان دونوں کی آواز کچھ زیادہ ہی بلند ہو گئی تھی۔ تبھی وہ لوگ مڑ کر دیکھنے لگے۔ وہ دونوں مقامی تھے۔ لڑکی اسکرٹ میں ملبوس تھی جس کی لمبائی کافی کم تھی، لیکن یہ معمول کی بات تھی۔ لڑکی کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق تھی۔ امائمہ نے عمر کا چہرہ دیکھا، وہ بھی اس جوڑے کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ہائے مارتھا، عمر نے خود ہی انہیں مخاطب کرنے میں پہل کی۔ وہ لڑکی آگے بڑھی اور پرتپاک انداز میں اس سے ملنے لگی۔ عمر نے بھی اسے گلے لگایا اور اس کا ہاتھ تھام کر باتیں کرنے لگا۔ اس کے ساتھ کھڑا لڑکا بھی مسکراتے ہوئے ان دونوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں چند منٹ آپس میں ہی باتیں کرتے رہے، جس سے امائمہ کو یہ سمجھ آیا کہ وہ دونوں کلاس فیلوز رہے تھے۔ ہنس ہنس کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے کے بعد انہیں اپنے اپنے پارٹنرز کا خیال آیا۔ شی از مائی وائف مارتھا، عمر نے امائمہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا تھا۔ مارتھا عمر کا ہاتھ چھوڑ کر امائمہ کی طرف چلی آئی، پھر وہ اسی انداز میں اس سے ملی جیسے عمر سے ملی تھی۔ ہی از مائی ہسبینڈ۔ اپنے ساتھ کھڑے لڑکے کا تعارف کروانے کا بھی خیال بالآخر اسے آ گیا تھا۔ یہاں تک کہ ساری صورتحال ٹھیک تھی۔ اصل مسئلہ تب ہوا جب وہ لڑکا بھی آگے بڑھا اور بیوی کی طرح امائمہ کو گلے لگا کر اور گال چوم کر شادی کی مبارکباد دینے لگا۔ تم بہت خوش قسمت ہو مسٹر عمر کہ تمہیں اتنی خوبصورت وائف ملی ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کو دیکھ کر میری دھڑکنیں رک گئی تھی۔ ایشین لڑکیاں بہت دل موہ لینے والی ہوتی ہیں۔ وہ دل کھول کر تعریف کر رہا تھا امائمہ کا، جیسے کسی نے سارا خون نچوڑ لیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ شخص اس سے اس طرح سے ملے گا۔ میری قسمت پر تو مجھے کبھی شبہ نہیں رہا۔ عمر اس تعریف پر پھول کر کپا ہو گیا تھا۔ اس کی بانچھیں چر سی گئی تھی۔ امائمہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ جائے۔ مجھے گھر جانا ہے عمر، امائمہ نے اکتا کر کہا تھا۔ عمر نے ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر پھیلی بیزاری کو دیکھا، پھر اس نے ان دونوں سے معذرت کر لی تھی۔ واپسی کے سفر میں عمر کو محسوس ہو گیا تھا کہ اس کا موڈ کچھ آف ہے، لیکن وہ اس کی وجہ نہیں جانتا تھا۔ اچھا، وہ تم کیا کچھ آئی لو یو جیسا بولنے کی بات کر رہی تھی؟ صرف اس کا موڈ خوشگوار کرنے کے لیے عمر نے دوبارہ وہیں سے بات شروع کرنا چاہی تھی۔ دفع کرو بیکار کی باتوں کو۔
امائمہ نے بنا کر کہا تھا اور اس سے 2 قدم آگے چلنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسا کیا ہوا ہے جس نے تمہارا موڈ اتنا آف کر دیا ہے۔ عمر نے بہت اکتا کر بلاخر پوچھ لیا تھا۔ وہ جب سے پاک سے واپس آئے تھے ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ عجیب کشیدگی کا ماحول تھا۔ امائمہ کے دل کا حال اس کے چہرے پر لکھا ہوا تھا۔ وہ کافی خفا لگ رہی تھی، جبکہ عمر کو قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ ایسا ہوا کیا ہے جس نے امائمہ کا مزاج برہم کر دیا ہے۔ عمر نے چند ایک مرتبہ اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہونٹ سیے چپ چاپ بیڈ پر لیٹی رہی۔ عمر کو اکتاہٹ ہونے لگی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں امائمہ، اتنی ایل مینرڈ لگتی تو نہیں ہو تم۔ میں توقع کرتا ہوں کہ میں تم سے کچھ پوچھوں تو کم سے کم جواب تو دو، وہ اونچی آواز میں بولا تھا۔ امائمہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تلخی کے رنگ بے حد نمایاں تھے۔ تمہارے جیسے شخص کو اگر ویل مینرڈ کہتے ہیں تو میں ایل مینرڈ ہی ٹھیک ہوں۔ تم مجھے اپنے جیسا بنانے کی کوشش مت کرو۔ اس کے منہ سے الفاظ نہیں شعلے نکلے تھے۔ عمر اس کی بات سن کر ساکت رہ گیا۔ چند لمحوں کے لیے تو اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ امائمہ اس قدر غصے میں کیوں ہے، لیکن اس کے انداز دیکھ کر وہ بھی غصے میں آ گیا تھا۔ میں تمہیں اپنے جیسا بنانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ میں اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا تو میں ایسی سٹوپڈ کوشش کروں گا ہی کیوں؟ وہ بہت اونچی آواز میں نہیں بولا تھا، لیکن اس کی آنکھیں اور اس کا انداز اس کے دل کی حالت کی چغلی کھا رہے تھے۔ امائمہ ایک بار پھر خاموش ہو کر مراقبے میں چلی گئی۔ عمر چند لمحے اس کی شکل دیکھتا رہا۔ اس کا غصہ بڑھ رہا تھا اور فی الحال برداشت بھی۔ امائمہ، تم مجھے بتاتی کیوں نہیں ہو کہ آخر ہوا کیا ہے؟ گھنٹہ بھر پہلے تک تو تم بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ وہ بہت ضبط سے کام لے کر تحمل سے پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے عمر؟ یہ تم خود سے پوچھو نا، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ امائمہ نے سلگتے ہوئے لہجے میں جواب دیا، ڈیم اٹ، تم کچھ بتاؤ گے تو پتا چلے گا نا، تم صاف صاف بات کیوں نہیں کرتی؟ وہ غرایا تھا۔ امائمہ نے جلستی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں پتا ہے عمر تمہارا اصل پرابلم کیا ہے؟ یہی کہ تمہیں خود سے کبھی کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ تمہیں ہر بات بتانی پڑتی ہے، سمجھانی پڑتی ہے، حالانکہ تمہیں پتا ہونا چاہیے کوئی اور مرد ہوتا تو آگ بگولا ہو جاتا، مگر تم۔ وہ رکی تھی۔ تم منہ اٹھا کر دیکھتے رہے۔ تمہارے سامنے کوئی تمہاری بیوی کو گلے لگا کر چوم کر چلا گیا اور تمہاری پیشانی پر لکیر تک نہیں آئی۔ مجھے اپنے آپ سے گھن آ رہی ہے اور تم ہو کہ بس کھڑے مسکراتے رہے۔ نہ صرف مسکراتے رہے بلکہ چائے کافی کی دعوتیں دینے لگے، اور اب تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ مجھے غصہ کس بات کا ہے؟ وہ چبا چبا کر بولی تھی۔ اس دوران عمر نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا۔ جب اس کی بات مکمل ہوئی تو وہ حیران لگ رہا تھا۔ وٹ ربش! اتنی سی بات پر تم اتنا مس بہیو کر رہی ہو مجھ سے، حالانکہ ساری اسٹوپڈ چیز کا ذمہ دار بھی میں نہیں ہوں۔ وہ الو کا پٹھا تم سے جس طرح ملا، جس طرح گریٹ کیا، وہ اس کا طریقہ تھا، اس کے مینرز تھے۔ امائمہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ اس کے مینرز نہیں تھے، تمہارے تھے۔ تم نے پہلے اس کی بیوی کو اس طرح گریٹ کیا تھا۔ تمہیں احساس ہونا چاہیے تھا کہ اگر تم کسی کی بیوی کے ساتھ ایسا بہیو کرو گے تو آف کورس وہ بھی تمہاری بیوی کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرے گا۔ کیسی احمقانہ باتیں کر رہی ہو تم؟ وہ مجھے کیوں فالو کرنے کی کوشش کرے گا؟ یہ تمہارا لاہور نہیں ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی تقلید میں پاگل ہو جائیں۔ یہاں سب کے اپنے انداز ہیں، سب کو پتا ہے کہ کس نے دوسرے شخص سے کس طرح ملنا ہے۔ تمہیں کھا تو نہیں گیا وہ جو تم اتنی ہائپر ہو رہی ہو؟ وہ تمہیں ریسپیکٹ کر رہا تھا۔ اتنی سی بات نہیں سمجھ میں آتی تمہیں؟ امائمہ کو اس کی بات سن کر بے حد افسوس ہوا۔ اتنی سی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ مجھے ریسپیکٹ نہیں کر رہا تھا؟ ایک مسلمان عورت کو اس طرح گریٹ کرنے کا مطلب اس کی ڈس ریسپیکٹ کرنا ہے، یہ اس کی انسلٹ ہے، اور مجھے یہ سب سن کر بہت افسوس ہوا ہے عمر۔ تم
اس سے بولا ہی نہیں گیا تھا۔ عمر نے بغور اس کی جانب دیکھا۔ اسے احساس تو تھا کہ وہ غلط نہیں کہہ رہی، لیکن اسے یہ اندازہ بھی تھا کہ امائمہ بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی۔ اس سارے قصے میں قصوروار وہ تو نہیں تھا۔ میری بات سنو امائمہ، اب تو یہ ہو چکا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا نا۔ اس نے بھی اتنا ہی کہا تھا کہ امامہ گھرائی۔ کیوں نہیں ہو سکتا کچھ؟ تم اسے ایک بار بتا سکتے ہو کہ اس نے کیا غلطی کی ہے، اور تم خود کو یہ تو سکھا سکتے ہو کہ کسی غیر عورت سے ملنے کے کیا آداب ہوتے ہیں، اور اس اسٹوپڈ کو بھی کہ ایک مسلمان عورت سے کس طرح بات کرتے ہیں۔ واٹ ربش! تمہارا کیا خیال ہے مجھے اسے یہ سب بتانا چاہیے کہ اس کی وجہ سے میری بیوی رات کے اس پہر بلا وجہ مجھے ایک اسٹوپڈ ایشو کے لیے ٹیز کر رہی ہے، جھگڑ رہی ہے مجھ سے؟ مسلمان عورت، جیسے پورے لندن میں تم اکیلی مسلمان عورت ہو۔ وہ حقارت بھرے لہجے میں بولا۔ امائمہ کا مزید پارا چڑھ گیا۔ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ سے کہنا۔ یعنی مائی گاڈ، تم وہ مٹھیاں بھینچ کر بیڈ سے اتری اور تن فن کرتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تم عمر احسان، تم مسلمان ہی نہیں ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ تم مسلمان ہی نہیں ہو۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی۔ ہاں، میں مسلمان ہی نہیں ہوں۔ ایک تم مسلمان ہو، خالص، سچی اور کھری۔ ایسا کرو، تم ماتھے پر ایک ٹیگ لگوا لو جس پر بڑا بڑا کر کے لکھا ہو کہ تم ایک مسلمان عورت، اور باقی سب لوگ تم سے 10 قدم کا فاصلہ رکھ کر چلیں، یا جہاں تم نظر آ جاؤ وہاں سے راستہ بدل لیں۔ اس کے علاوہ تو کوئی اور طریقہ نہیں ہے لوگوں پر یہ جتانے کا کہ محترمہ امائمہ ہی بس مسلمان ہے اور باقی لوگ مرد و فرعون کی اولاد ہیں۔ وہ دونوں بہت غصے میں آ چکے تھے۔ کوئی ایک فریق بھی چپ ہونے کو تیار نہیں تھا۔ مجھے کسی ٹیگ کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے تم؟ میں ایسی چیزوں کے بغیر بھی بہت اچھی ہوں۔ میری فکر کرنے کے بجائے تم اپنی فکر کرو، وہ گھرا کر بولی تھی۔ اتنی ہی اچھی ہو تم تو تم ہی کچھ کر لیتی۔ اس وقت کھڑی تم بھی منہ دیکھتی رہی۔ اگر اتنا برا لگا تھا تو تم نے کیوں اس ایڈیٹ کو اسی وقت نہیں ٹوک دیا؟ اتنا برا لگا تھا تو اس کا منہ توڑ دیتی۔ کم از کم مجھے تو اس وقت اپنا دماغ نہ خرچ کرنا پڑا ہوتا۔ عمر کا انداز بھی اس کے جیسا ہی تھا۔ اس کے منہ سے لفظ نہیں، گویا پٹرول ابل رہا تھا جو لگی ہوئی آگ کو مزید بھڑکا دیتا تھا۔ واہ، بہت خوب! مطلب اس کو میں روکتی تو تم جو میرے محرم بن کر اس وقت میرے ساتھ کھڑے تھے، تم کس لیے میرے ساتھ تھے؟ اور وہ تمہارا دوست تھا۔ اتنی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی عمر دی گریٹ کہ اس کو روکنا تمہارا کام تھا۔ اس نے لڑاکا عورتوں کی طرح ایک بار پھر ماتھے پر ہاتھ مارا تھا۔ میں اس کا پرسنل ایڈوائزر نہیں ہوں جو اسے لوگوں سے ملنے کے طریقے سکھاؤں یا مشورے دوں۔ اسے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے یہ اس کا پرسنل میٹر ہے، اور مجھے تو اس کے کسی طریقے پر کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ نا اعتراض تھا تو تمہیں ہی اس کو ٹوک دینا چاہیے تھا۔ وہ اگر نیکسٹ ٹائم اسے اس طرح ملے گا تو میں اس کو ٹوکوں گی نہیں، اس کے منہ پر تھپڑ ماروں گی کہ وہ ہی نہیں تم بھی یاد رکھو گے۔ امائمہ انگلی سے اسے تنبیہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ یہ دیکھو، عمر نے ضد ہو کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، یہ تمہارا اور اس کا معاملہ ہے، میری جان چھوڑو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ عمر کے اس جملے نے امائمہ کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ عمر، یو آر سک۔ وہ بنا کر بولی، پھر بیڈ پہ پڑا تکیہ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ یس آئی ایم سک اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف مائی سیلف، سمجھی؟ دفع ہو جاؤ۔ عمر نے اسے باہر نکلتے دیکھ کر آواز بلند کہا تھا۔ وہ کافی دیر تک کمرے میں غصے سے چکر کاٹتا رہا، پھر وہ بیڈ پر چت لیٹ گیا تھا۔ غصے سے اس کا خون کھول رہا تھا۔ دوسری طرف امائمہ بھی نیچے آ کر کشنز پر آڑی ترچھی گر گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ یہ ان کی ازدواجی زندگی کا پہلا جھگڑا تھا۔ میں آپ کے بغیر رہنا سیکھ چکا ہوں گرینی۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ میرے بغیر رہنا سیکھ چکی تھیں یا نہیں، لیکن میری دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں۔ ہاتھ میں پکڑا سفید واحد پھول میں نے گرینی کی قبر پر رکھ دیا۔ ہوا میں خنکی ہی نہیں، نمی بھی تھی۔ فضا میں پھولوں، سبزے اور آنسوؤں کی مہک گلی ملی تھی۔
لیکن یہ میرے آنسو نہیں تھے، میری آنکھوں کے گوشے خشک تھے، لیکن میرا دل رو رہا تھا۔ جب آنکھیں اور دل مل کر روئیں تو دکھ ہوتا ہے، لیکن جب دل روئے اور آنکھیں اس کا ساتھ نہ دیں تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ میں بھی بہت زیادہ دکھی تھا۔ گرینی ہر معاملے میں عجلت پسند واقع ہوئی تھی۔ اپنی موت کے ساتھ بھی انہوں نے تمام تر معاملات بڑی جلدی طے کر لیے تھے۔ میں ویک فیلڈ واپس آیا تو وہ بستر پر ملی تھی۔ ان کی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی۔ چند دن بعد ہی وہ اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئی تھی۔ کوہو ان کی بیماری کے بارے میں جانتی تھی، لیکن اس نے مجھے نہیں بتایا تھا۔ جب گرینی بالکل بستر سے لگ گئی تھی تو وہ مجھے لے کر آئی تھی اور میں سابقہ کی طرح بس دیکھتا رہ گیا تھا۔ ابھی تو میں کوئی اچھا سا جملہ ذہن میں ترتیب نہیں دے پایا تھا جو میں گرینی سے کہہ کر ان کے سامنے اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتا۔ ان سے جھگڑنے کی، انہیں تانا دینے کی تمام تر آرزوئیں تو انہیں بستر پر دیکھ کر ہی دم توڑ گئی تھیں، اور اگر کوئی کسر باقی تھی تو وہ ان کی موت نے رہنے نہیں دی تھی۔ اب وہ اپنے قبر میں سکون سے سو رہی تھی۔ میں کب تک خود کو بے سکون رکھتا؟ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کوہو اور مسٹر ایرک بھی میرے ہمراہ تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ میں نے گہری سانس بھری اور اپنے سن گلاسز آنکھوں پر رکھ لیے۔ اب تک جو کچھ ہو چکا تھا وہ میں نے نہیں کیا تھا، اور مزید جو کچھ ہونے والا تھا وہ بھی میں نے نہیں کرنا تھا۔ میں نے وہ سبق سیکھ لیا تھا جو مسٹر ایمرسن مجھے سکھانا چاہ رہے تھے۔ میں واقعی قدرت کو زیر نہیں کر سکتا تھا، تو پھر اس پر کڑنے کا فائدہ کیا تھا؟ ہم سب واپسی کے لیے قدم بڑھا چکے تھے۔ کوہو اور مسٹر ایرک گرینی کی یادیں دہرا رہے تھے، جبکہ میں بالکل خاموش تھا۔ کبھی کبھی خاموش رہنے میں زیادہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ میگی ہمیشہ تمہارے بارے میں فکر مند رہتی تھی۔ وہ تمہیں زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے تمہیں کرسٹن کے پاس بھجوا دیا تھا تاکہ تم وہاں رہ کر اپنی تعلیم مکمل کرو۔ مجھے امید ہے کہ کرسٹن تمہارے لیے اچھی ماں ثابت ہو رہی ہوگی۔ مسٹر ایرک کہہ رہے تھے۔ کوہو ان کے سامنے بیٹھی تھی اور میں ان کی بائیں جانب تھا۔ مجھے ان کے موقف سے اتفاق نہیں تھا، اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ کوہو کے چہرے پر بھی ایسا کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بظاہر لا تعلق بیٹھی تھی۔ ممکنہ طور پر کل اسے واپس چلے جانا تھا۔ ہم ڈنر کے بعد کا کافی پی رہے تھے جب مسٹر ایرک نے یہ بات شروع کی۔ آپ میرے بارے میں غلط اندازہ لگا رہے ہیں مسٹر ایرک۔ میں اتنی اچھی نہیں ہوں۔ بل کبھی میرے ساتھ خوش اور مطمئن نہیں رہا، کوہو نے صاف گوئی سے کہا۔ میں نے اس کی تردید کی، نہ ہی تائید۔ میری نگاہیں ہال کے گلاس ڈور پر تھیں۔ تاریک رات نے برف کی سفید چادر اوڑھنے کی تیاری کر رکھی تھی۔ ریڈیو پر بھی برف باری کی پیش گوئی کی جا رہی تھی، اس لیے میرا اندازہ تھا کہ کوہو جلد از جلد واپس جانے کا سوچ رہی ہوگی۔ بل ابھی بچہ ہے کرسٹن، اتنا عرصہ وہ میگی کی نگرانی میں رہا ہے، اسے تمہاری عادت ہونے میں وقت درکار ہے۔ مجھے امید ہے یہ جلد تمہاری معیت میں رہنا سیکھ لے گا، اور خوش اور مطمئن رہنا بھی۔ مسٹر ایرک نے کافی کا سپ بھرا، وہ پہلے سے کچھ فربا ہو گئے تھے۔ اتنا تردد کرنے کی ضرورت کیا ہے مسٹر ایرک؟ بل اب یہاں ہی رہے گا، اس فارم ہاؤس میں، پہلے کی طرح۔ وہ ویسے بھی اپنے اسکول سے مطمئن نہیں ہے۔ کیوں بل، تم کیا کہتے ہو؟ کوہو نے اپنی رائے دی۔ مسٹر ایرک کافی کا مگ لبوں تک لے جا رہے تھے، یک دم رک گئے۔ او کم آن کرسٹن، غیر ضروری باتیں مت کرو۔ یہ میگی کی آخری خواہش تھی کہ بل لندن میں رہے۔ یہ اس کی آئندہ زندگی کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ وہ میری جانب دیکھنے لگے تھے۔ میں چپ چاپ بیٹھا رہا۔ میری نگاہیں مینٹل پیس پر پڑے ٹائم پیس پر تھیں۔ یہ ایک بڑا خوبصورت سا ٹائم پیس تھا جو گرینڈ پا نے اٹلی سے خریدا تھا۔ اس میں بظاہر اٹلس نظر آتا تھا جیسے اٹلس نے پوری دنیا کو اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہو، لیکن دراصل یہ ایک بچہ تھا جو فٹ بال کو ہاتھوں اور کندھوں کے ذریعے اوپر کو اچھال رہا تھا۔ یہ فٹ بال ہاتھ لگانے سے چمک اٹھتا تھا اور اس پر وقت نمایاں ہونے لگتا تھا۔
ابھی اس پر 10 بجے کا وقت تھا جبکہ میرے ساتھ موجود دونوں نفوس کے چہروں پر 9:15 کا سپاٹ وقت ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ دونوں کھل کر اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہے تھے اور نہیں بھی کر رہے تھے۔ میرا خود کو فی الحال لا تعلق رکھنا ہی ضروری تھا اور بہتر بھی۔ یہ میگی کی آخری خواہش تھی بل، مجھے امید ہے تم اس پر غور کرو گے۔ مسٹر ایرک نے مجھے گفتگو میں گھسیٹنا چاہا۔ میں نے اٹلس والے ٹائم پیس پر سے نظریں ہٹائیں۔ کوہو نے مجھے گھور کر دیکھا۔ اسے عادت ہی پڑ گئی تھی میری سخت گیر کزن کی اداکاری کرنے کی۔ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی بچہ ہے۔ بچہ ایسے معاملات کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ میں بحیثیت اس کی ماں یہ بہتر فیصلہ کر سکتی ہوں کہ یہ کہاں رہے گا، اور میرا فیصلہ ہے کہ یہ یہیں رہ کر اپنی پڑھائی مکمل کرے گا۔ بہتر مسٹر ایرک؟ اس کا انداز بالکل دو ٹوک تھا۔ مسٹر ایرک نے مگ تپائی پر رکھ دیا۔ مجھے سختی پر مجبور نہ کرو، میں بل کا نگران بھی ہوں۔ میگی کا شوہر ہونے کے ناطے میری ذمہ داری ہے کہ میں بل کے معاملات دیکھوں۔ اس لیے بلی میرا بیٹا ہے۔ قانونی اور اخلاقی طور پر اسے آپ جیسے کسی معاون یا نگران کی ضرورت نہیں ہے۔ کوہو نے تڑپ کر ان کی بات کاٹ دی جبکہ مسٹر ایرک اس سے بھی زیادہ تڑپے تھے۔ کرسٹین، یہ تمہاری ذات پر سجتا نہیں ہے کہ تم قانونی اور اخلاقی باتیں کرو۔ تم کیا ہو، کیسی ہو، میں بخوبی جانتا ہوں۔ یہ تم ہی ہو جس کی وجہ سے میگی کبھی مطمئن نہیں رہی۔ میری ذات کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے۔ دراصل یہ آپ ہیں جس کی پریشانی آنٹی میگی کو موت کے منہ میں لے گئی۔ آپ کی وجہ سے وہ کبھی مطمئن نہیں رہی تھیں۔ وہ آپ کے ساتھ شادی کے فیصلے پر پچھتانے لگی تھی۔ انہیں آپ کی سازش سمجھ میں آ گئی تھی۔ آپ جونک بن کر ان کی ہستی سے چمٹ گئے تھے۔ وہ آپ تھے مسٹر ایرک جس نے آنٹی میگی کو بیمار کر ڈالا تھا۔ کوہو کانپنے لگی تھی۔ ماحول بالکل بدل گیا تھا۔ میں ان دونوں کی گفتگو میں دلچسپی لینے پر مجبور ہونے لگا تھا۔ بکواس بند کرو کتیا، تمہیں کسی سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ میگی ٹھیک کہتی تھی کہ باب نے اپنے لیے دنیا کی خود غرض ترین عورت کا انتخاب کیا تھا۔ کاش قدرت بل کے لیے تمہاری جیسی ماں کا انتخاب نہ کرتی۔ مجھ پر الزام لگا رہی ہو تاکہ بل کو مجھ سے متنفر کر سکو۔ تم اسے یہ کیوں نہیں بتاتی کہ تم اسے اپنے ساتھ رکھنے کا اچھا خاصا معاوضہ میگی سے وصول کیا کرتی تھی؟ یہ بھی تو بتاؤ نا کہ دراصل جونک تم تھی جو دولت کی ہوس میں اپنی اولاد کو ماں کا پیار نہیں دے سکیں۔ تمہاری خود غرضی نے کبھی تمہیں اپنی ذات کے علاوہ کبھی کچھ سوچنے ہی نہیں دیا۔ اپنے شوہر کو بھی تم کھا گئی تھی اور اب بیٹے کو کھانے کی تیاری میں ہو۔ مسٹر ایرک نے فرش پر تھوکتے ہوئے گالی دی تھی۔ کوہو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ وہ دونوں حال میں میری موجودگی کو بھلا چکے تھے۔ اس دولت پر میرا حق ہے۔ یہ میرے شوہر اور میرے بیٹے کی دولت ہے۔ میں نے اس کے باوجود کبھی کسی چیز پر حق نہیں جتایا۔ میں محنت کرتی ہوں اور اپنا پیٹ پالتی ہوں۔ آنٹی میگی مجھے بل کے لیے جو رقم دیتی تھی وہ بل ہی کی دولت میں سے تھی۔ اسی کے لیے اسی کی ذات پر خرچ ہوتی تھی۔ آپ بتائیے، آپ اتنے بڑے فارم ہاؤس کے مالک بننے کے خواب کیوں دیکھنے لگے تھے؟ اپنی خود غرضی، سفاکی اور عیاری کا بھی تو ذکر کیجیے۔ آپ نے کتنی ہوشیاری سے آنٹی میگی کو انکل جیک کی موت کے بعد قابو کیا۔ پہلے انہیں ان کے بڑھاپے کا احساس دلانا شروع کیا، ان کی بیماری کو ان پر حاوی کر دیا۔ وہ جب خود کو لاچار محسوس کرنے لگیں تو خود کو ان کا سب سے بڑا ہمدرد ثابت کرنے میں جٹ گئے۔ آپ نے انہیں احساس دلایا کہ بل ان کے بڑھاپے پر بوجھ ہے۔ آپ نے دادی اور پوتے کو علیحدہ کیا اور پھر آنٹی میگی سے شادی رچا لی۔ آپ نے کیوں کیا یہ سب؟ مان لیجئے مسٹر ایرک، دولت کی وجہ سے۔ آپ بھی فرشتہ نہیں ہیں۔ معصوم بننے کی اداکاری اور اپنے آپ کو سراہنا بند کیجئے، پھر اس کے بعد اپنا اور میرا تقابل کیجئے۔ یقین کیجئے آپ ہی فاتح ہوں گے۔ خود غرضی کا ٹیگ ہی نہیں، ٹائٹل بھی آپ کو ہی ملے گا۔ وہ گررا رہی تھی۔ مسٹر ایرک کچھ دبے ہوئے محسوس ہوئے، مگر ابھی شاید ان کے ترکش میں کچھ تیر باقی تھے۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھے۔ میں بے حد حیرانی سے ان کی باتیں سن رہا تھا لیکن چپ تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مار پیٹ نہ شروع کر دیں۔ اتنا کافی ہے کرسٹین، کافی بول چکی ہو تم۔
میں بھی تمہاری طرح اس طرح کی گھٹیا ذہنیت کا مظاہرہ کر سکتا ہوں، لیکن میں کم ظرف نہیں ہوں۔ بہتر ہے کہ تم میری بات مان لو، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ میں میگی کی خواہش کے مطابق بل کی دیکھ بھال میں معاونت کا ذمہ دار ہوں اور میں اپنی ذمہ داری پوری طرح نبھاؤں گا۔ میں آپ کو آپ کی ذمہ داری کے متعلق کوئی نصیحت کروں گی، نہ اپنی ذمہ داری کے متعلق آپ کی کوئی نصیحت سنوں گی۔ بل یہیں رہ کر پڑے گا، یہ میرا اور میرے بیٹے کا مشترکہ فیصلہ ہے۔ مسٹر ایرک نے تحمل کا مظاہرہ کیا تھا، اس لیے کوہو کو بھی اپنی آواز سست کرنی پڑی۔ وہ دونوں میری جانب بہت کم دیکھ رہے تھے۔ میرا کافی والا مگ خالی ہو چکا تھا، میں نے اسے میز پر رکھ دیا۔ وہ یہاں اکیلا کیسے رہے گا؟ اتنا بڑا فارم ہاؤس ہے اور بل ابھی بچہ۔ میری مخالفت اور ضد میں آ کر احمقانہ فیصلے مت کرو۔ مسٹر ایرک اب یقیناً ناصحانہ انداز اپنا رہے تھے۔ آپ کو کس نے کہا وہ اکیلا رہے گا؟ میں اس کے ساتھ رہوں گی۔ کوہو کے فیصلے نے مجھے چونکا دیا۔ مسٹر ایرک بھی اس کا چہرہ تکنے لگے۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم اپنی ملازمت، اپنی سماجی زندگی، اپنی سرگرمیوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے یہاں اس دور افتادہ فارم ہاؤس میں رہو گی، رہ لو گی؟ وہ استہزائیہ انداز میں کہہ رہے تھے۔ کوہو نے فلمی ویمپ کے جیسا اونچا مصنوعی قہقہ لگایا۔ آپ بھی تو اپنی سرگرمیاں ترک کر کے بوڑھی مارگریٹ جیک گرانٹ کے لیے یہاں آ گئے تھے نا؟ آپ بھی یہاں رہ رہے ہیں نا؟ میں بھی رہ لوں گی، میری فکر میں ہلکان مت ہوں۔ مسٹر ایرک چند لمحے خاموشی سے کھڑے رہے، شاید کچھ سوچنے لگے تھے۔ میں بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا ان کے درمیان کوئی کام نہیں تھا۔ کرسٹین، میرا خیال ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنے کی بجائے اس بچے سے پوچھ لینا چاہیے کہ اس کا کیا فیصلہ ہے۔ بتاؤ بل، تم کیا چاہتے ہو؟ مسٹر ایرک کو شاید یکدم احساس ہوا تھا کہ میں بھی موجود ہوں۔ کوہو نے میری جانب دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ میں کبھی اس گھر میں جا کر نہیں رہنا چاہوں گا، جبکہ مسٹر ایرک کو گمان تھا کہ شاید میں اپنی ماں کے ساتھ رہنے کو ترجیح دوں گا۔ میں نے گہری سانس بھری۔ اب جا کر بہت سی کڑیاں مل گئی تھیں۔ ان دونوں کو مجھ سے مطلب نہیں تھا، بلکہ اس دولت سے تھا جو گرینڈ پا نے میرے لیے چھوڑی تھی۔ کوہو میری ماں تھی اور گرینی نے مسٹر ایرک کو اپنے بعد میرا نگران مقرر کر دیا تھا۔ میں نے ایک اور گہری سانس بھری اور اپنے ڈھیلے ڈھالے کارڈیگن کی جیب میں ہاتھ اڑس لیے۔ کیا یہ اہمیت رکھتا تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ کیا میں اپنے لیے کوئی فیصلہ کرنے کے لیے آزاد بھی تھا کہ نہیں؟ کیا اس وقت کیا گیا میرا کوئی بھی اہم فیصلہ میری آئندہ زندگی میں معاون ثابت ہو سکتا تھا؟ وہ دونوں میری جانب ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنے پاؤں کو دیکھا۔ سمت کا تعین ہمیشہ دماغ کرتا ہے، لیکن ہمیں اس سمت کی جانب لے کر ہمیشہ ہمارے پاؤں جاتے ہیں۔ تم بتاؤ، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کوہو میری خاموشی سے اکتائی۔ میں نے اپنے کارڈیگن کے ہوڈ کو سر پر رکھا تھا۔ سوئمنگ، میں نے پرعزم لہجے میں کہا تھا۔ میں نے تقدیر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میں کیا کرنا چاہتا تھا میں نے انہیں بتا دیا تھا، اور وہ کیا کر سکتے تھے یہ انہوں نے چند دن بعد بتایا۔ ایک ہفتہ بعد مسٹر ایرک اور کوہو نے شادی کر لی تھی۔ یہاں رہتا ہوں میں، نور محمد نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تھا۔ وہاں ملگجا سا اندھیرا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی سیڑھیوں میں لگے بلب کی روشنی بلا اجازت اندر داخل ہوئی تھی، اور پھر نور محمد اور احمد نے بھی یہی کیا تھا۔ کمرے کی ابتر حالت اس ذرا سی روشنی میں اور بھی زیادہ ابتر محسوس ہو رہی تھی۔ نور محمد کو شرمندگی ہوئی۔ آپ یہاں اکیلے رہتے ہیں؟ احمد نے پوچھا تھا۔ ان کی درمیانی رفاقت نے بڑی تیزی سے آگے کا سفر طے کیا تھا۔ احمد کی شخصیت میں ایک اصرار تھا جو نور محمد کو اپنی جانب کھینچتا تھا۔ نور محمد کی کسی اجنبی علاقائی شخص کے ساتھ انسیت اس کے ارد گرد رہنے والوں کے لیے ایک بڑا ہی انوکھا واقعہ تھی۔ وہ نہ صرف حیران تھے بلکہ کچھ لوگ متجسس بھی تھے کہ یہ اجنبی جسے یہاں آئے زیادہ دن بھی نہیں ہوئے تھے، آخر ایسی کون سی خصوصیات کا حامل تھا کہ نور محمد اس کے اتنے قریب آ گیا تھا۔ اگرچہ احمد معروف نے اپنے رویے سے سب کے دل جیت لیے تھے، وہ عمدہ خوشبو، نفیس گفتگو، اعلیٰ لباس اور اچھے اتوار کے باعث بہت جلد واقعی سب میں معروف ہو گیا تھا۔ سب اسے پسند کرتے تھے، اس لیے اس دوستی کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھنے والوں کی تعداد زیادہ تھی۔
نور محمد اور احمد معروف ظاہری حلیے میں ہی نہیں عادتاً بھی ایک دوسرے سے متضاد تھے. ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بول چال سب ہی مختلف تھے، مگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے گل مل گئے تھے کہ دن رات کی طرح لازم و ملزم ہونے لگے تھے. احمد معروف بہت مشفق شخص تھا. اس نے نور محمد کو بصد اسرار اپنے حلقہ یاراں میں شامل کیا تھا، لیکن نور محمد اس دوستی سے خود بھی کافی خوش اور مطمئن تھا، اسی لیے وہ اسے اپنا ٹھکانہ دکھانے لے آیا تھا. اس کے روم میٹس ابھی موجود نہیں تھے، لیکن ان کی نشانیاں سب جگہ بکھری ہوئی تھیں. وہ سب لوگ عجیب تھے، اپنا کام ساتھ ساتھ سمیٹنے کی بجائے سب ویکینڈ کے منتظر رہتے. اسی لیے نور محمد ان سے بعض اوقات بہت اکتا بھی جاتا تھا، لیکن وہ منہ سے کسی سے کوئی شکوہ کرنے کا قائل نہیں تھا. وہ اعتراضات کرنے کے بجائے خاموش رہنا پسند کرتا تھا. اسے نہ جانے کیوں ہر جائز کام میں بھی جھجک محسوس ہوتی تھی. وہ اکثر اپنے روم میٹس کے کپڑے اٹھا کر لانڈری میں رکھ دیتا، ان کے لحافوں اور بستروں کو درست کر دیا کرتا، ان کے جھوٹے برتن کچن میں رکھ دیا کرتا تھا. جس روز وہ یہ کام نہ کرتا اس روز کمرے کی حالت اسی طرح ابتر رہتی تھی جس طرح آج ہو رہی تھی. ابھی بھی کمرے میں رات کو پی گئی کافی کے مگ اور کھائے گئے ابلے انڈوں کے چھلکے دروازے کے عین قریب موجود تھے. صبح کے ڈیوٹی کے یونیفارم پہننے کی غرض سے اتارے گئے پاجامے بنیانیں بھی بستروں پر پڑی تھیں. نور محمد کو دل ہی دل میں بے پناہ شرمندگی ہوئی. احمد اس کی بہت عزت کرتا تھا اور یہ عزت اسے حد سے زیادہ محتاط بنا دیتی تھی. وہ اس حد درجہ عزت سے خوف زدہ رہنے لگا تھا، اور حیرانی والی بات یہ تھی کہ اسے اس کا احساس بھی نہیں تھا. ایک کمزور اور وزادار انسان کے لیے عزت کی فلسفی بڑی الجھا دینے والی ہوتی ہے. خواہ مخواہ کی عزت سے زیادہ بے عزت کر دینے والی چیزیں دنیا میں کوئی نہیں ہوتی. اس کے چھن جانے کا خوف اور اس کو قائم و دائم رکھنے کے جتن بعض اوقات انسان کے کندھوں کو بوجھ کے سوا کچھ نہیں دیتے. نور محمد کے کندھے بھی فی الوقت جھکے جھکے سے نظر آنے لگے. دوسروں کا کچرا سمیٹنا اس کا ذمہ داری نہیں تھی، لیکن وہ اس کام کو ذمہ داری کی طرح ہی سر انجام دینے لگا. نہیں، ایک دو لوگ اور بھی ہیں. اس نے کمرے کی لائٹ آن کر کے جلدی جلدی لحاف سمیٹنے شروع کیے تھے اور ساتھ ہی پوچھے گئے سوال کا جواب بھی دیا تھا. احمد نے سر اٹھا کر چھت کی جانب دیکھا تھا. وہ بہت نیچی چھت والا تنگ سا کمرہ تھا. گھٹن کا احساس ہر چیز پہ حاوی تھا. اسے یہ جگہ پسند نہیں آ رہی تھی. نور محمد نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا. آپ پریشان مت ہوں، یہ جگہ بہت اچھی ہے. میرے ساتھ رہنے والے سب لوگ بھی بہت اچھے ہیں. آپ ایک دو دن میں سب کے ساتھ گھل مل جائیں گے، اور پھر یہ جگہ مسجد سے بے حد قریب ہے تو آنے جانے میں بھی آسانی رہے گی. اس نے نور محمد سے کہا تھا کہ اس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور جس جگہ وہ رہتا ہے وہ مسجد سے کافی دور ہے. اس لیے اگر کوئی نزدیک میں جگہ مل جائے تو وہ بڑا مشکور ہوگا. نور محمد نے اسے اپنے ساتھ رہنے کی پیشکش کی تھی، جسے احمد نے قبول کر لیا تھا. یہاں بہت گھٹن ہے، کھڑکی بھی نہیں ہے کوئی. احمد نے اس کا ساتھ دینے کے لیے ایک لحاف اٹھایا تھا. موسم ہی اتنا اچھا ہوتا ہے کہ ہوا کے لیے بھی کھڑکی کی ضرورت نہیں پڑتی. نور محمد نے اس کی جانب دیکھے بنا کہا تھا. آنکھوں کو کم ہی استعمال کر رہا تھا وہ. بلی کو دیکھ کر کبوتر موت سے بچنے کے لیے آنکھوں سے جو کام لیا کرتا ہے، وزادار شخص وہی کام شرمندگی سے بچنے کے لیے کر لیتا ہے. کھڑکیاں صرف ہوا کی آمد و رفت کا ذریعہ ہی نہیں ہوتی. احمد شاید اس کے انداز کو سمجھ گیا تھا، اس لیے اس نے بھی اس کی جانب دیکھے بنا طے لگانے کے لیے ایک اور لحاف اٹھایا تھا. روشنی، دھوپ، زندگی، کھڑکیوں سے اور بھی بہت کچھ ملتا ہے. اس نے لحاف کو طے لگانی شروع کی تھی. کھڑکیاں، دروازے بہت ضروری ہوتے ہیں. انسان کی تنہائی کو بانٹنے میں یہ بڑے معاون ثابت ہوتے ہیں، ورنہ انسان اکیلا ہی رہ جائے، جبکہ انسان اکیلا رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. اسے سب کے ساتھ رہنا ہوتا ہے اس دنیا میں، اور دنیا ہمیشہ کھڑکیوں دروازوں کے دوسری جانب سے شروع ہوتی ہے. یہ اونچی لمبی دیواریں تو انسان نے اپنی حفاظت کے لیے بنائی ہوتی ہیں. ان کے پار دیکھنے کے لیے ان کے اندر سے راستے بنانے پڑتے ہیں. دیواروں کے پار جھانکنے کے لیے انسان نے جو راستہ بنایا ہے، جو آلہ ایجاد کیا ہے، کھڑکی اسی آلے کا نام ہے. یہاں سے دنیا محسوس ہوتی ہے، نظر آتی ہے، اپنا پتہ دیتی ہے. احمد نے سادہ سے انداز میں کہا تھا. وہ ایسا ہی تھا. جلیبی جیسی باتیں گلاب جامن کے انداز میں کر جایا کرتا تھا.
دنیا کی ضرورت کسے ہے؟ نور محمد نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری نہیں تھی، لیکن صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ اسے کہیں نہ کہیں چھپا رہا ہے۔ وہ اس کی جانب پشت کر کے اپنے پلنگ کے نیچے سے کچھ گھسیٹنے لگا تھا۔ کیوں دنیا کی ضرورت نہیں ہے آپ کو؟ احمد کے لہجے میں حیرت تھی۔ نہیں، مجھے اس دنیا سے کوئی غرض ہے، نہ اس کی ضرورت ہے۔ اس نے پلنگ کے نیچے سے ایک فولڈ کیا اور میٹرس نکالا تھا۔ کیوں؟ احمد لحاظ بستر پر رکھ کر اس کی جانب آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر کچھ ایسا تھا کہ نور محمد بھی حیران ہوا۔ وہ اتنا متجسس کیوں ہو رہا تھا؟ نور محمد نے سوچا تھا، پھر سے احمد کی لا علمی پر تعصب ہوا۔ مومن کو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتی، مومن کو دنیا کی طلب نہیں ہوتی، نور محمد نے ملائمت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ کیوں؟ وہ ایک بار پھر پوچھ رہا تھا اسی انداز میں کہ نور محمد ضج ہوا۔ جسے اللہ کا دین کافی ہو، اسے دنیا کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے زور دے کر سمجھانے والے انداز اپنایا تھا۔ اللہ کا دین؟ تو کیا دنیا اللہ کی نہیں ہے؟ احمد معروف کے اس سوال نے نور محمد کو ساکت کر دیا تھا۔ وہ لاجواب ہو کر چپ سا ہو گیا۔ کیا احمد معروف اس کے عقائد، اس کے تصورات کی بلند و بالا مضبوط عمارت کو متزلزل کرنے کے لیے آیا تھا؟